अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि खावर मानिका कहते हैं चेयरमैन पीटीआई बेहिस आदमी है, उसने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 4 साल हो गए, छोटी बेटी ने अपनी माँ से बात नहीं की। कहा कि वो रात को देर तक रोती रहती है। इंटरव्यू में खावर मानिका ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी को रात गए कॉल्स करते थे। मेरी गैर मौजूदगी में घर आने पर चेयरमैन पीटीआई के मुलाजिम के ज़रिए घर से निकाला। खबरों में सुना कि पिंकी ने इद्दत पूरी होने से पहले ही शादी कर ली है। तो इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ IPP के रहनुमा फयाज हसन चौहान मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फयाज साहब, एक ये नया मामला सामने आ गया है। खावर मानिका ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और काफ़ी हद तक उन चीज़ों की निशानदेही कर दी है जिसके शकूक जो है उस वक्त पैदा हुए थे जब ये तमाम तर मामला शुरू हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, मैंने सारा इंटरव्यू सुना है। इंटरव्यू सुनने के बाद मेरा तो सर सुनना है। इस वक्त मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये रियासत मदीना की छतरी तले यहाँ पर क्या क्या होता रहा है। और मैं हैरान हूँ कि मेरी जाती राय में तो सबसे पहले अगर ये बातें सारी दुरुस्त हैं, और तकरीबन दुरुस्त ही हैं, जब एक शोहर अपने मुंह से सारी बातें बता रहा है, पूरे एतमाद के साथ बता रहा है, तो अगर ये सारी बातें सच है ना, तो मुर्शद को भी और मुरीद को भी और उस मजबूर शोहर को भी कान पकड़ा के लत्तर मारना चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने इस्लामी रवायात, दीनी रवायात, अखलाकी रवायात, मशकी रवायात, हर रवायत की धज्जियां उड़ाई है। मैं बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मर्द, बीइंग अ शोहर, मुझे शर्म महसूस हो रही है कि कसम खुदा की ये क्या खिलवाड़ खेलते रहे हैं ये लोग। मैं तो हैरान हूँ और यकीन जाने शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम ऐसे लोगों को लीडर बना के, हम ऐसे लोगों को रियासत मदीना का जनाब लॉलीपॉप दे के ये खिलवाड़ होता रहा यहाँ पे फैमिलीज के अंदर। और फिर मैं हैरान हूँ कि आपने चलो इद्दत की मुद्दत के अंदर जनाब आपने निकाह नहीं किया, लेकिन फिर उसके बाद आप डेट तब्दील कर रहे हैं, आप जनाब उसमें भी फिर धोखाधड़ी कर रहे हैं। और मैं आपकी इसमें प्रोग्राम आपकी इस पेपर में ये बता दूं कि ये जो धरना जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ थी ना, जहाँ पे ये सारे खिलवाड़ हुए हैं, और रेहाम खान साहिबा भी वहीं पे मिली थी। और रेहाम खान साहिबा के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि उनका जो निकाह हुआ था, शादी हुई थी, वो भी 7 मुहर्रम को, और उसको छुपाने के लिए इन्होंने उसको 1.5-2 महीने डिले करके जना फिर सारी चीजें। तो बुनियादी तौर पे मैं सच्ची बात बताऊं, ये पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद मेरा तो सर सुनना है। मैं हैरान हूं कि हम किस किस को अपने सर पे उठा के, किसी को पीर बना के, किसी को मुर्शद बना के, किसी को रियासत मदीना का अलमबरदार बना के, किसी को निजात दहिंदा बना के, हम किन लोगों को जनाब अपने सरों पे मुसल्लत किए फिरते रहे। तो मेरी तो जाती राय ये है कि मुर्शद को भी, मुरीद को भी और शोहर को भी लाइन में खड़ा करके इनको कान पकड़ा के छित्तर और लित्तर मारते हैं। अच्छा फयाज साहब, जब ये शादी हुई उस वक्त आप इसी पार्टी का हिस्सा थे, तो क्या आपकी नॉलेज में जब ये पसे पर्दा हकायक आए, आपका उस वक्त क्या रद्द अमल था? आपने अपना कोई मौक़िफ़ लिया, समझाने की कोशिश की? ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये तो इंफॉर्मेशन ये मेरी जाती एक नेचर है कि मैं कभी किसी की जाती जिंदगी में कुरेदता नहीं हूँ। किसी के भी अपने से मुतलका भी कोई लोग हों, अजीज़ो कारब हों, रिश्तेदार हों, या कोई दूर का बंदा हो। ये तो आज खावर मानिका ने ये सारी बातें खोली हैं तो जाना चीजों के ऊपर एतमाद हुआ। मैंने तो पिछले 5-6 महीनों में एक लफ्ज इनकी जिंदगी के मुतालिक बात नहीं की। एक लफ्ज उड़ती उड़ती सुनते होंगे, लेकिन एक लफ्ज कभी बात नहीं की। लेकिन आज जब वो शोहर और खावर मानिका जो उनका एक्स हस्बैंड है, उसने पूरे दर्द दिल के साथ सारी चीजें बयान की हैं, तो मैं एक सबसे पहले इंसान हूँ, फिर मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, फिर एक शोहर भी हूँ, फिर एक मर्द भी हूँ, फिर एक बच्चों का बाप भी हूँ। मैं हैरान हूं कि ये लोग क्या करते रहे ये। और मैं समझता हूं कि आज जिस पाकिस्तानी ने भी, जिस इंसान ने भी ये सारा इंटरव्यू सुना है, अगर वो जेन्युइन तरीके से, एक न्यूट्रल तरीके से सोचेगा तो उसका सर शर्म से झुका होगा कि यार ये हमारे पाकिस्तान का ये लीडर, और ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरीके से आवाम के जज्बात के साथ जाना ये खिलवाड़ करते थे ये लोग। बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत दर्द दिल से आज खुलकर अपना हाल दिल बयान किया है फयाज साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि उन्हें पसंद ही नहीं थी ये बात कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो उनके घर आते थे और घंटों तक बैठे रहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुलाजिम से कहा कि इन्हें घर से निकालो, तो फिर ये मेरे घर से गए, लेकिन राब्ता इनका फिर भी बहसीयत एक मुरीद रहा।
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پیری مریدی تھی؟ پیری مریدی کے ذریعے سے تو انسان کو روحانی تعلیم کی صورت میں نا انسان رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتا ہے. یہاں پہ رات کے آخری پہر میں جناب فون کے ذریعے سے عشق مشوقیاں جناب ہوتی رہی ہیں. آپ بتائیں یہ کون سی روحانیت ہے؟ بالکل آپ خود بتا دیں نا یہ اچھا روحانیت فیاض ہے. صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی اس قسم کے جو ہے قصے سنے، کئی بار الزامات لگتے رہے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، خواتین کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. پھر یہ ایک کے بعد ایک شادی کا جو معاملہ، وہی بات ہے کہ آپ اس وقت یہ تمام تر معاملات بہت قریب سے دیکھ رہے تھے. اور کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے اس وقت نوٹس کی لیکن بطور پارٹی کارکن شاید آپ نہیں بول پائے ہوں گے، اگر بولنا چاہتے بھی ہوں گے؟ کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کردار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ کھلی کتاب تھی، اور کھلی کتاب ایسی تھی کہ بچے کو پتا تھا کہ ان کے شب و روز کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے. ان کے کارکنان کو بھی، ان کے لیڈروں کو بھی، کور کمیٹی کو بھی، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی، ان کے ڈرائیور کو بھی، ان کے گارڈ کو بھی، سب کو پتا تھی کہ یار ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے. وہ آئلہ ملک والی آپ کی جناب آڈیو آئی، اس کے حوالے سے پھر ریحام خان کی کتاب آئی اس کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین ہیں. اس میں مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن آج جب خاور مانیکا نے اس کا گھر اجڑا، اس کا گھر تباہ کیا، اس کے بچوں کو گھر تباہ کیا، اور پھر جس انداز سے پیری مریدی کو بدنام کیا، پھر جس طریقے سے روحانیت کو بدنام کیا، میں تو مجبوراً بات کر رہا ہوں. میں نے تو 6 مہینے جناب میں مسلسل ہر روز 2 سے 3 شو کرتا ہوں. میں 8-7 پریس کانفرنس کر چکا ہوں. میں نے کبھی ذاتی زندگی کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کی یا ان کے کریکٹر کے حوالے سے، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن میں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن آج جب وہ شوہر خود آ گیا، اس کا قسم خود آ گیا، اس نے ایک چیزیں خود بیان کی، اور پھر بیان بھی ایسی کی کہ پاؤں تلے زمین نکل گئی. بالکل یار آپ کو عدت کی مدت پوری کرنے کی آپ نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، روایات کیا ہے. چلو ہمیں اس کا بھی دکھ تھا کہ آپ نے جناب خاتم النبیین کا لفظ آپ نے ادا نہیں کیا پری پلانڈ. جب آپ حلف اٹھا رہے تھے، آپ نے جان کے نعوذ باللہ معاذ اللہ ہنستے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ اس کا نام نہیں لیا، پھر اس کے بعد غلط بولا خاتم النبیون نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ نے کہا ہمیں، چلو اس کا بھی دکھ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کہنے کے بجائے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور ہم اس پر ٹوکتے تھے پارٹی کے اندر. میں نے کئی دفعہ پارٹی کے لیڈرز کو کہا کہ یار ان کو کم از کم تھوڑی سی ٹریننگ اور تربیت دے دو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو پورا صحیح لینا شروع کریں. پھر اسی طریقے سے آپ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ آپ اسلامی جناب ایشوز کے اوپر، آپ اسلامی ایونٹس کے اوپر صحابہ اکرام کے حوالے سے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی آپ عجیب و غریب ایک جناب وہ یورپ کے اور ان جناب یہود و نصارہ کے جو رائٹرز ہوتے تھے سیکولر، فیاض صاحب یہیں پر ذرا ایک سوال لے لیجئے گا کہ یہ تمام تر جو معاملات جس وقت یہ ہو رہے تھے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فوری طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے یہ چیزیں نوٹس کی تھیں تو کیا اگر کہا جائے تو کیا جسارت نہیں کر پا رہے تھے آپ ان کے خلاف بھی کیا ان کو یہ بات بتانے کے حوالے سے؟ کیا آپ کو یہ کانفیڈنس نہیں دیا تھا اس وقت کہ آپ کے لیڈر نے کہ کوئی غلط کام میں اگر کروں تو مجھے روکو، مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو؟ دیتا ہوں آپ کو، میں 2010 کے اندر چیئرمین تحریک انصاف نے ایک فنکشن کے اندر تلاوت کے بعد نعت پاک پڑھنے کے لیے جب کسی کو بلایا گیا جی تو ان کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ، پھر بعد میں ڈیلیٹ کروایا گیا پوری جناب سوشل میڈیا سے. اس میں انہوں نے اس کو روکتے ہوئے کہا یار کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یار یہ نعت بڑا بورنگ کام ہے یار، اس کو چھوڑو، اس کو رہنے دو. یہ اس کے اوپر میں نے ڈائریکٹ ان کو فون کر کے 2010 میں نے شٹ اپ کال دی تھی. میں نے اور ایاز چودھری نے، 2 بندوں نے صرف. میں نے کہا تھا خبردار چیئرمین صاحب، یہ دوبارہ یہ ایسی حرکت مت کیجیے گا، ورنہ نہ آپ سنبھل پائیں گے، نہ ہم سنبھل پائیں گے، نہ پارٹی سنبھل پائے گی. بڑے بڑے پلانٹرز تھے یار، ساری چیزیں جو لوگ ان کے ارد گرد ہوتے تھے ان میں کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی ان کو سمجھائے. محرم کے 7ویں تاریخ کو آپ نے ریحام خان سے یہ جو ساتھ میں اسلامی ٹچ دینے کا مشورہ دینے والے لوگ تھے اس وقت، یہ لوگ کہاں تھے پھر؟ اور ان کو خود نہیں کخ پتا تھا اسلام کیا ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا، آپ مسلمان کی حیثیت سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پورا نہ صحیح پڑھ سکیں، آپ خاتم النبیین کا لفظ نہ کہہ سکیں،
اور آپ نے لفظ کوئی یہ نہیں کہ آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے, آپ نے جان کے ادا نہیں کیا, کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکروں کی پوری لابی جو ہے نا ان کے بیک پہ تھی, جو آج بھی ان کے بیک پہ ہے, جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر یہ اس وقت یہ پوری تحریک فساد فی الارض جو ہے نا انہوں نے برپا کی ہوئی. پورا ڈرامہ رچایا ہوا ہے پورے پاکستانی قوم کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکی نیشنلٹی ہولڈر ان کے جبران الیاس, عمران غزالی, جن کے متعلق طے ہو چکا ہے, کلیئر ہو چکا ہے, ڈاکومنٹڈ چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے جناب پراپر عہدیدار ہیں. وہ اس ایجنڈے پہ ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کے ذہن گندا کرنا ہے, زہر آلود کرنا ہے, پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے, کیونکہ پاک فوج جب تک ہے اس وقت تک ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا. اسی کو پورا کرنے کے لیے ساری تحریک فساد فی الارض یہ جھوٹ اور منافقت کا پورا جناب ایک کنسپٹ بنایا گیا, کسی کو پیر بنا دیا گیا, کسی کو مرید بنا دیا گیا, ریاست مدینہ کا تصور پیش کر دیا گیا. پھر اسی ریاست مدینہ کی چھتری تلے آپ کی جناب اسمبلی کے فلور پہ آسما قدیر نامی ایم این اے حکومت بننے کے 2018 کے حکومت بننے کے پورے 2 مہینے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قرارداد جناب پیش کر دی گئی. اس کا ریپرکشنز آئے تو فوراً بیک آؤٹ کر لیا گیا. اچھا فیاض صاحب, یہ ساری جو انٹرویو آج خاور مانیکا نے دیا ہے اس میں جو بار بار ایک کیریکٹر سامنے آتا ہے ان کی طلاق, اور پھر جس طرح سے طلاق دی گئی یا طلاق لی گئی اور پھر آگے شادی کر لی گئی, اس میں فرح گوگی کا بڑا کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرح نے یہ رول پلے کیا اتنا میجر؟ خاور مانیکا کہتے ہیں کہ مجھے فرح کا میسج آیا کہ آپ بشرا کو طلاق دے دیں, پھر فرح نے ہی انہیں یہ کمیونیکیٹ کیا کہ طلاق کی تاریخ بدل دیں. تو فرح کا بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا اس میں رول ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے یا بیوی شوہر سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ڈائریکٹ, بیچ میں ایک تھرڈ پرسن یا تھرڈ پارٹی کمیونیکیٹ کر رہی ہے کہ بھئی آپ طلاق دے دیں, اب آپ تاریخ بدل دیں. بھئی یہ تو کسی کا ذاتی معاملہ ہے, کسی تیسرا بندے کی انسٹرکشن پہ وہ کیوں اس میں دخل دے؟ جناب اس میں سراسر قصور ہے تو چیئرمین تحریک انصاف کا ہے. چیئرمین تحریک انصاف کوئی چوچے نہیں تھے, کوئی 13-14 سال کے نابالغ بچے نہیں تھے, یا 16-17 سال کی کوئی جناب کوئی دوشیزہ نہیں تھی جن کو کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن ایک چیز میں بتا دوں, 17 سال میں ادھر رہا ہوں, پارٹی میں ان کے جناب قریب رہا ہوں, نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم, اور دین کا علم تو بالکل ہی اکے سے فارغ. لیکن فیاض صاحب وہ تو بہت زیادہ پردے میں رہتی ہیں, شرعی پردہ کرتی ہیں, اور پھر کیسے کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے اور پھر وہ پیر بھی کہلواتی ہیں یا جس طرح سے بھی؟ ٹھیک ہے صاحب کی جہاں تک ان کی بات ہے, یہ انڈر میٹرک ان کا ہسٹری سب کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جانا. ان کی وجہ سے ان کے خاوند نے سب کچھ بتا دیا ہے, اسی کو کافی سمجھا جانا کی وجہ سے یہ تمام تر باتیں وہ شیئر نہیں کر سکے. لیکن اب بڑے کھل کر انہوں نے بتایا کہ کتنے بے حس آدمی تھے چیئرمین پی ٹی آئی اور کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی ہے خاور مانیکا کی سابقہ بیوی کے ساتھ. اس تمام تر معاملے کو, اس انٹرویو کو آپ نے سنا ہوگا, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں کہوں گا یہ تو ویسے دیکھیں نا افسوسناک بات ہے. ایک تو وہ انٹرویو دیکھ کے مجھے بڑا میں شرمندہ ہوں اور افسوس بھی ہوا کہ اس قسم کا ہم جو ہے اپنے ملک میں دیکھیں نا, باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت کامن ہے مگر پاکستان کے اندر ایسی چیزیں کامن نہیں ہیں. اور میں جو ہے میں ایک طرفہ الزام نہیں دوں گا, دیکھیں نا یہ دونوں طرفہ الزام ہوتا ہے. اگر مطلب ہم سب جو ہے ہمارے گھروں پہ بھی خواتین ہیں, مگر اگر صرف میں مرد کو اس کا الزام ٹھہراؤں یہ کہ عمران خان کو, تو میں کہوں گا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اور جہاں تک یہ پہنچے ہیں تو اس میں بہت ہی شرمناک بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر آتے تھے میری غیر موجودگی میں, اور حالانکہ عمر کے اس حصے میں تو نہ ان کو زیب دیتا تھا خواتین کو, نہ ان کو زیب دیتا تھا. اس کی وجہ دیکھیں نا وہ ماشاءاللہ 4 بچوں کی والدہ تھی. اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ افسوس کے علاوہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں افسوس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ماں بیٹیاں ہیں. ہم اس کے اوپر مزید اس کو ایمفسائز کرنا بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں, کیونکہ دیکھیں نا ہم بھی سب جو ہے اسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں یہ چیزیں جو ہے نا ڈائجسٹیبل نہیں ہے. بالکل یہ جو ہم بات کرتے ہیں, اور یہ کسی مطلب مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کسی کلچر میں کسی اس میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا محمود مولوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے قریبی لوگوں نے, بھلے وہ بشرا ہیں یا وہ
خان صاحب خود ہیں, ان کے قریبی لوگوں نے, حلقہ احباب نے کیا کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ جس طرح سے کہ خاور مانیکا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اس نے, فرح گوگی نے یہ کہا کہ بھائی آپ طلاق دے دیں, اچانک سے اس کا میسج آتا ہے کہ آپ طلاق دے دیں, پھر وہ وہی کمیونیکیٹ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بھائی اب آپ طلاق کی تاریخ بھی بدل دیں. تو آخر یہ تین لوگ یعنی کہ خاور مانیکا خود بھی, اور پھر ان کی سابقہ اہلیہ بشرا بی بی, اور پھر خان صاحب, تو کیا قریبی لوگوں نے کوئی سمجھایا نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور پھر آپ ایک ملک کے لیڈر بننے جا رہے ہیں, کیا ایگزامپل سیٹ ہوگی معاشرے میں اس طرح؟ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بلا بلا کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو منع کیا تھا. یہ میں آپ کو بڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ والوں نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب آپ جا رہے ہیں پرائم منسٹر بننے, آپ اس میں چکر میں نہ پڑیں. یہ میں آپ لوگ کو بڑا اوپنلی ڈسکلوز کر رہا ہوں. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا محمود مولوی صاحب, ایک جو سوال ذہن میں آتا ہے, ایک عام آدمی کے جو ذہن میں آنے والا سوال ہے, وہ یہ کہ ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اچانک سے شادی کرنا پڑ گئی؟ مفادات کیا ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ شادی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیاسی مفادات تھے یا کوئی ذاتی یا کوئی محبت ہو گئی تھی, چلیں اگر یہ کہا جا سکے تو. ایک خاتون, ان کی طرف سے دیکھا جائے ان کے کیا مفادات تھے کہ اپنے 5 بچوں کو وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں؟ تقریباً ان کے جو سابقہ شوہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں, چھوٹی بیٹی بات کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر پاتی. ایک عجیب و غریب سی داستان لگتی. آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ضرورت ایسی محسوس ہو گئی تھی کہ اتنا بڑا سٹیپ دونوں جانب سے لیا گیا؟ کوئی نہیں ہوتی, مگر وہ کہتے ہیں نا, عشق نے نکمہ کر دیا غالب, ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام. یہ والا مصرع جو ہے چلتا ہے, یہ تباہی ہے نا. دیکھیں وہ خود بھی تباہ اور وہ فیملی بھی, 2 فیملیز تباہ ہوئی. لیکن محمود مولوی صاحب, معذرت کے ساتھ کوئی عشق والا کریکٹر لگتے تو نہیں تھے چیئرمین پی ٹی آئی؟ میرے خیال سے اس میں جو ہے ان کے نزدیکی لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے اس قسم کے, مطلب عشق تو دیکھیں نا, ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی, وہ بھی ایک لو میرج ہی تھی نا. جی ہاں, تو وہ بھی ایک لو میرج تھی. تو ان کی تو مطلب جو تینوں شادیاں لو میرج تھی, تو کوئی ارینج میرج تو کوئی بھی نہیں تھی. اب بدقسمتی یہ تھی کہ یہ جو خاتون جو ان کی اس وقت اہلیہ ہے, ان کے عمر اور ان کے بچوں کو دیکھتے ہوئے اور آج جو ان کے شوہر کا انٹرویو دیکھتے ہوئے, تو میرے خیال سے سب کو, مطلب پوری قوم جو ہے ان کے شوہر کے انٹرویو کے بعد پریشان ہے کہ ہم اس کو کیا ڈسکس کریں گے, ہم اپنے فیملیز میں بیٹھ کے کیا ڈسکس کریں گے, کون ڈسکس کرے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم رہتے ہیں, ہم تو مطلب دیکھیں بات بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. بالکل درست. اور افسوس دیکھیں نا, ایک آدمی کو لوگ لیڈر مانتے ہیں, لوگ کس درجے میں مانتے ہیں, اور اگر وہ اس قسم کی بات اور حرکتیں کریں تو پھر آپ کیا سگنل دیں گے آگے اچھا عوام یہ کو, بھی نئی نسل کو؟ محمود مولوی صاحب, انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے خاور مانیکا نے کہ جتنے بھی یہ تبادلے ہوتے تھے پنجاب میں وہ فرح اور جمیل گجر کرواتے تھے, تو یعنی اس طرح سے بھی انفلوئنس کیا گیا پورے ملک میں سسٹم کو. کہ فرح اور جمیل گجر کی جو بات کر رہے ہیں وہ تو سب کو پتا تھا. یہ میں آپ کو دعوے سے بتا دوں, خان صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ جی جب فرح کا کیس چل رہا تھا کہ بھائی یہ ایسے ایسے باتیں, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ڈیفینڈ کرو. تو بڑے سینئر لوگوں نے کہا خان صاحب ہم کس معاملے میں ڈیفینڈ کریں ان کو؟ کہنے لگے تم لوگ جا کے ٹی وی پہ فرح کو ڈیفینڈ کرو. یہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ جن لوگوں کو کہا تھا وہ اس کی تردید کر دیں. صحیح. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جا کے فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرو, ایک صاحب کو نے لکھا تھا فرح گوگی, تو خان صاحب نے ان پہ جو کہا تھا کہ اگر تم نے آئندہ ان کو فرح گوگی کا, ان کو فرح خان کو, تم نے ان کو فرح گوگی کا, تو میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا. ایک اپنے پرانے دوست کو کہا. اب اس کے بعد آگے میں کیا کہوں؟ بہت شکریہ محمود مولوی صاحب اور فیاض الحسن چوہان صاحب, بول نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ خبر شامل کرتے ہیں کہ سیشن عدالت لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. عدالت نے
درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ادھر ملزم افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دوست کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ لاہور میں 6 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، سیشن عدالت لاہور نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ موقف اپنایا کہ ملزم ڈیفنس میں گاڑی حادثہ میں نامزد ملزم ہے۔ گاڑی حادثہ اتفاقی تھا، دائر درخواست ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر وکیل مدعی نے کہا کہ ملزم کو ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت بھجوایا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور ڈیفنس کیس میں اہم پیش رفت، ملزم افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دوست کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ابراہیم نے تصدیق کر دی کہ گاڑی افنان چلا رہا تھا۔ وقوع کے وقت گاڑی میں افنان، ابراہیم، سعد اور علی موجود تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بیورو چیف لاہور خاور عباس موجود ہیں۔ خاور، اس معاملے کے حوالے سے انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہیں، کس جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ فراز، دیکھیے ابھی تک کی جو اہم پیش رفت ہے کہ جو مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہو گئی تھی اور جو اس کے پیچھے پورا وقوع اور واقعہ کہ کس طرح سے انہیں جو ہے وہ ٹریس کرتے ہوئے وہ لوگ آئے اور ان گاڑی کو ہٹ کیا ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دوسری جانب جو پولیس کی جانب سے اس میں پیش رفت کی جا رہی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروائے جائیں گے تاکہ چیزوں کو مزید سائنٹیفک طریقوں سے بھی ایکسپلین کیا جا سکے۔ آج پولیس نے دوسرے ملزم کو اس وقوعے کے، جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ 4 لوگ بتائے جا رہے ہیں پولیس کے مطابق کہ 4 افراد تھے، اور جو دوسرا ملزم گرفتار ہوا ہے ابراہیم، اس کے مطابق افنان ہی گاڑی چلا رہا تھا، جس کی تصدیقی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے بقول تفتیشی کے۔ جبکہ دوسری جانب ان کے جو وکیل ہیں رانا مدثر، انہوں نے اپنی درخواست جو دائر کی گئی تھی ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں شاہد صاحب، ان کی عدالت سے واپس لے لی تھی کہ چونکہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہو گئی ہیں تو ہم اس کی ضمانت جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالت میں اپلائی کریں گے۔ ابھی تک پنجاب حکومت اس حوالے سے اس واقعے کے بعد چونکہ لوگوں کا عوامی ریاکشن بہت زیادہ تھا، خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور پنجاب بھر میں ابھی تک پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 4000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کم عمری میں لوگ ڈرائیو کر رہے تھے۔ 3500 گاڑیاں بند کی گئی ہیں، جبکہ 2600 مقدمات ایسے ہیں جو صرف لاہور میں درج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو اہم چیز اس کیس کے حوالے سے ابھی ہمارے ذرائع سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسکولز میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول کالجز میں گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، موٹر بائکس پہ جاتے ہیں، والدین بھی ان کو دے دیتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، بچے کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والا نہیں ہے تو وہ خود چلا جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے خاصا سخت ایکشن سامنے آیا ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو بچے اسکول میں، کالج میں گاڑی یا موٹر سائیکل لے کر آتے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر لائسنس چیک کیا جائے گا، اور اگر لائسنس نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو اہم چیز سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہماری تفتیش کے مطابق، بول کی تفتیش کے مطابق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں فراز، ان کو کرمینل ریکارڈ پہ بھی لایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدمہ درج ہو گیا ایکسیڈنٹ کا، لاپرواہی کا، یا نہ لائسنس ہونے کا، یا کم عمری کا مقدمہ درج ہو گیا تو بس بات ختم۔ ان مقدمات کو باقاعدہ کرمینل اٹیچ کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ اپنے کیریئر کے حوالے سے بھی یہ لوگ سوچیں کہ کل کو ان کے مستقبل میں بھی مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آج ہی یہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتیاط سے کام لیں۔ بالکل، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پر بہت تیزی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، قانون سازی کی جا رہی ہے، اس پر امید ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا بھی دکھائی دے۔ بہت شکریہ آپ کا تمام تر معلومات کے لیے خاور۔ سرگودھا میں انسانیت شرما گئی۔ گلی میں کھیلتی 3 سالہ معصوم بچی کو محلے دار کاشف نے زیادتی کا نشانہ بنا کر پھینک دیا۔ بول نیوز کمسن کلی کی آواز بن گیا۔ خبر نشر ہوتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری ایکشن لے لیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جنسی درندے کو حراست میں لے لیا۔ سرگودھا میں کمسن بچی کے ساتھ دلخراش واقعہ، 3 سالہ کلی کو محلے دار کاشف نے نوچ ڈالا، حالت غیر ہونے پر گلی میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بول نیوز مظلوم بچی کی آواز بن گیا۔ بول پر خبر نشر ہوتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی، ملزم کاشف کو فوری کارروائی کر کے حراست میں لے لیا۔ ڈی پی او سرگودھا کے مطابق ملزم 1 ماہ پہلے بھی گھنونی حرکت کی کوشش کر چکا ہے۔ جو ملزم ہم نے گرفتار کیا ہے 1 ماہ پہلے ایگزیکٹلی بھی، تو انشاءاللہ بڑا اسٹرانگ کیس بنے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی بچی کی خیریت دریافت کرنے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال پہنچ گئے۔ بچی کے اہل خانہ نے بول نیوز کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے سلیمان معظم ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ سلیمان، یقیناً بہت ہی دلخراش افسوسناک یہ واقعہ ہے، 3 سال کی کم عمر بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلے تو اس کے محرکات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، اس کے بعد کیا کارروائی کی جا رہی پولیس کی جانب سے بتائیے گا۔
बिल्कुल ये नहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये सरगोदा का इलाका है, टवाना पार्क, जहाँ पर 3 साला जो हरीमा सादिया नामी बच्ची है घर के बाहर खेल रही थी, तो वहीं पर इसके हमसाया है मुल्ज़म काशिफ नामी जो नौजवान है, जिसकी उम्र 15 से 16 साल बताई जाती है। उसने इसको दरिंदगी का निशाना बनाया, उसको खेलते हुए बच्चियों के साथ उठाकर अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ ज्यादती के बाद इसको गली में फेंक कर फरार हो गया, जिसको बाद अज़ां पुलिस की जानिब से जब पुलिस को इतला मिली तो थाना अर्बन एरिया पुलिस के SHO अफजाल गुराया अपनी टीम के हमरा पहुंचे और उन्होंने वहां से तमाम शवाहिद इकट्ठे की और उसके बाद मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू किए और पुलिस की जानिब से बड़ा अच्छा एक्शन देखने में सामने आया कि पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही इस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जो बच्ची है उसको DHQ फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर बच्ची को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फहमी जो शुरू कर दी गई, जिसके बाद DPO सरगोदा फैसल कामरान बच्ची की इयादत के लिए वहां पर पहुंचे और तमाम तर बच्ची को तिब्बी जो सहूलियात की जा रही थी उसका भी उन्होंने वहां पर जायजा लिया। ठीक है सलमान, हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोदा में, जहाँ यकीनन इंसानियत भी शर्मा गई। गली में खेलने वाली 3 साला मासूम बच्ची को मोहल्लेदार काशिफ ने ज़्यादती का निशाना बनाकर फेंक दिया। इसी किस्म की दरिंदगी का ये एक और वाक़या पेश आया। हाल ही में इस तरह के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। सलमान, ये बता दीजिएगा कि ये कोई नया वाक़या यकीनन नहीं है, बहुत दफ़ा और बल्कि इसी हफ्ते में ये दूसरा या तीसरा वाक़या है जब छोटी बच्ची को मोहल्लेदार की जानिब से इस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद आवाज़ें उठती हैं। कानून साजी के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कवानीन है इस हवाले से, इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इस वजह से इस तरह की कोताहियाँ देखने में आती हैं? जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल बजा है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात बेइंतहा देखने में नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक कानून साजी की बात है, आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी जब अस्पताल पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बच्ची की इयादत की और बच्ची के वरुसा से मिले। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया, तो उस दौरान भी मीडिया और साथियों की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि क्या ऐसी कानून साजी की जाए, नई कानून साजी की जानी चाहिए या इस हवाले से आवाम के अंदर आगाही फराहम की जानी चाहिए, जिस पर उनका कहना था कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई नई कानून साजी कर सकें। इसके लिए इस जैसे घनौने फेल है, इसको रोकने के लिए माशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। इसके साथ साथ हम उलमा इकराम की मदद ले रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इस हवाले से आगाही दें और इस जो काम है इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है DPO सरगोदा फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और रिपीटेडली इस किस्म के वाक़यात हम देखते हैं कि बार बार रोनमा होते हैं, जिसके बाद स्पेसिफिक वाक़े के हवाले से तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन जनरल इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हम कोई मौसर हिकमत अमली होती दिखाई नहीं दे रहे हमें। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? केस के हवाले से जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा इसके अंदर एविडेंसेस हमने बड़े हमें टाइमली मिल गए। DNA सैंपल, उसके अलावा टाइमली बच्ची का फौरी तौर पे उसमें मेडिकल हो गया, वहाँ से DNA स्वैब्स वगैरह सारे वो हो गए। तो एविडेंस हमारे पास इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो बात आपने पहले की कि इस तरह के केसेस की रोकथाम, तो वो डिटरेंस इसी तरह होगी जब इसमें सख्त सजाएं मिलेंगी। इस केस को हम फॉलो अप कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, IG साहब अभी विजिट करके गए हैं सरगोदा से और वो बच्ची की फैमिली से भी मिले हैं और स्पेशल फोकस उनका ये था कि इसकी तफ्तीश बेहतरीन तरीके से हो। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अच्छी तफ्तीश और श्योरली इसमें इस तरह के केसेस में सजाएं होंगी, तो ये सबसे बड़ी डेटरेंस है। बिल्कुल, बर वक्त ये कार्रवाई की गई है फैसल साहब आपकी जानिब से, और हम इस चीज़ को सराहते हैं कि बहुत जल्द आपने इस जिनसी दरिंदे को हिरासत में लिया और उम्मीद करते हैं कि इसे ऐसी सज़ा दी जाएगी जो कि आगे इस तरह के जहनीत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DPO सरगोदा फैसल कामरान साहब मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे सलमान मुअज़्ज़म ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बात करेंगे धुंधलाते मौसम की। पंजाब में स्मॉग हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर गई है। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी किया है।
पंजाब में स्मोक का रोग खत्म न हुआ, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी के आखिरी तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इक़दाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने महकमा मौसमियात को स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत की। ठंड में इजाफे के साथ ही मूंगफली की मांग में इजाफा हो गया है। टंडोल अयार के शहरी सर्द मौसम में मूंगफली खरीद कर सर्दी का मजा दोबाला कर रहे हैं। हुसैन खानजादा से मजीद अहवाल जानेंगे। देखें जी, सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। लोग खुश्क मेवाजात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वो एक मूंगफली है, जिसको शहरी जो है वो ठंडी हवाओं में सर्द मौसम में ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं इस वक्त मूंगफली के स्टॉल पर मौजूद हूँ। शहरी से बात करते हैं। आप बताइएगा क्या ख़रीदना है और कैसा महसूस करते हैं मूँगफली खा के? मूँगफली ख़रीदने के लिए आए, मूंगफली खा के सालों साल इंतज़ार देखते हैं मूंगफली का। अब सर्दी का मौसम इंशाल्लाह अल्लाह ने दिखाया है तो ये लेने के लिए आए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इन सबों के लिए इंशाल्लाह लेने के लिए बड़ा ज़बरदस्त महसूस करते हैं। सब बच्चे खा के खुश हो जाते हैं। जब घर लेके जाते हैं ना चाह पर, ये बच्चे माशाल्लाह खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हर बंदा जो है वो पसंद करता है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के मूंगफली की मांग बढ़ जाती है। इस वक्त शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है इस मूंगफली के लगे स्टॉलों पर। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सर्दी की आमद शहर इक़्तिदार में खाने के शौकीन अफराद ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सूप की दुकानों पर रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद सर्दी से किस तरह महसूस हो रही है, इस बारे में जानते हैं माहपारा ज़मान से। बताइएगा माहपारा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में सर्दी की आमद हो चुकी है। दिन के औकात में धूप जो है वो बली महसूस होती है। अगर शाम के औकात में या रात के औकात में हम देखें तो शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में चूँकि सर्दी जो है वो खुश्क पड़ रही है, खुश्क सर्दी, तो उसके बायस शहरी ज़्यादातर घरों में रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन आज मैं एक फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो खाने के जो शौकीन लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद दिखाई दे रही है जो कि सूप पी रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इससे महसूस हो रहे हैं। मौसम भी ठंड और सूप बहुत मज़ेदार सूप है। यहाँ पे हम कराची से आया हुआ, दोस्तों ने बोला चलो सूप खाने जाएंगे, अभी आया। माशाल्लाह सूप तो बहुत मज़ेदार है। यहाँ का सूप बहुत मशहूर सूप है। दोस्तों ने कुछ बताया था, पर मैं एक्सरसाइज के बाद आया हूँ क्योंकि विंटर के मौसम है। हॉट सूप है। इनका जो कैफियत, इनका जो क्वालिटी है वाक़ई बहुत मज़े का है। आज का कहना है कि सर्दी के इस मौसम में गरम गरम सूप को एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। सर्दी की आमद हो और सूप को एंजॉय ना किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका माहपारा। और जनाब, सर्दियों के आते ही टंडोल अयार में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा मछलियों के स्टॉल सज गए हैं। आवाम ने रुख कर लिया है अपनी पसंदीदा मछलियां खाने का। किसी को मुख्तलिफ मछलियां पसंद है तो किसी को फिंगर फिश अच्छी लगती है। स्टॉल पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान अली, उनसे बात करते हैं। जी अदनान, बताइएगा, सर्दी में मछली जो है मज़ा दुबाला कर देती है, क्या कहना है शौकीन हजरात का? जी बिल्कुल, टंडोल अयार में ठंडी हवाएं चलने के बाद जो है आवाम का मछली के स्टॉलों की तरफ रुख हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद रोड पर, जहाँ मेरे साथ एक मछली फरोश मौजूद है। इनसे जानते हैं कि टंडोल अयार में किस किस्म की मछलियाँ होती हैं और कौन कौन सी मछलियाँ जो है यहाँ पर आवाम को ज़्यादा पसंद आती हैं। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कुन मछली ज़्यादा चलती है, सिंगाड़ा भी बेचते हैं, सुरमई होती है, दया मछली होती है, रहू वगैरह बहुत सी मछलियाँ बिकती हैं। पर इधर दया और कौन मछली की ज़्यादा डिमांड है। माशाल्लाह जैसे ही सर्दी आती है तो काम बढ़ जाता है, रुझान बहुत अच्छा। शुक्रिया अदनान। सखर में सर्दी ने जोर पकड़ा तो शहरी भी सर्दी को दूर भगाने दरियाए सिंध की डमरा मछली खाने दोस्तों के हमरा पहुंच गए। इस बारे में जानते हैं हमारे रिपोर्टर अली खोसो से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा अली खोसो, क्या कहना है यहाँ पर मौजूद शहरियों का? जी बिल्कुल, सखर में जो है सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं, तो सर्दी को दूर भगाने के लिए शहरियों ने भी जो है वो मुख्तलिफ जो गर्म खाने हैं उनकी तरफ यहाँ पे रुख कर लिया है। इस वक्त भी हम सखर के मेरान मरकज़ पे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे सिंध की जो है वो डमरा मच्छी यहाँ पे फ्राई की जा रही है। बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पे जो है फ्राई किया जा रहा है और बहुत ही मशहूर ये मछली है, सिंध की दरिया की जो डमरा मच्छी कहलाती है। हमारे साथ भी यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बताइएगा
آپ نے ڈمرا مچھی کھائی ہے, کیا مزہ دیا ہے اور سردی بھی آ گئی ہے, کیا کہیں گے؟ ان کا بہت ٹیسٹ بھی اچھا ہے کھانے میں, اور اس کے علاوہ ہم لے کے بھی جاتے ہیں فیملی کے لیے بھی. ابھی بھی ہم جو نا ابھی آئے کھانے دوبارہ بچوں کے ساتھ ہی, تو بہت زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہے. بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑا بہترین ذائقہ ہے اس سندھ کے دریا کی جو مچھلی ہے ڈمرا مچھلی اس کا کھانے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی آئے ہیں اور اس کو پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں, جس وجہ سے یہ سردی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. اور سردی نے بلوچستان کے شہر سبی میں بھی اپنے جلوے دکھانے شروع کر دیے ہیں. سبی کے شہریوں نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آگ اور انگاروں پر پکنے والی بلوچی سجی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے. ہمارے نمائندے میاں یوسف اس وقت سجی کے ایک ڈھابے پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یوسف بتائے گا کیا خاص بات ہے سجی میں؟ جی بالکل, سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی شہریوں نے بلوچی سجی کی دکانوں کا رخ کیا ہوا ہے. ہم اس وقت ساکی چوک پر موجود ہیں اور یہاں پر یہ ایک سجی بنانے والی کا ڈھابا ہے. تو یہ بھی آگ اور انگاروں پر بنائی جاتی ہے, جبکہ اس میں کسی قسم کے کوئی مسالہ جات یا پھر آئل وغیرہ نہیں ڈالا جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں, یہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں سجی خریدنے آئے ہیں. بالکل, میں اس ٹائم یہاں پہ سجی خریدنے کے لیے آیا ہوں اور سجی جو ہے سردی کی شدت میں کمی لاتی ہے, اور یہ ہمارے بلوچستان کی روایات اور ثقافت بھی ہیں, اور ہم دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی سجی پیش کرتے ہیں, اور سجی سردیوں کا ایک اہم ترین علاج بھی ہے. جی بالکل, یقیناً سجی کھانے سے جو سردی کی شدت ہے اس میں کمی آتی ہے, اور ٹھنڈے موسم میں. بہت شکریہ میاں یوسف, آگاہ کر رہے تھے. سردی کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں گیس پریشر کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو ناشتہ اور کھانا کے ٹائم پہ ہوٹل سے کھانا لانا پڑتا ہے, یا پھر گھریلو استعمال کے لیے مہنگے داموں لکڑی یا پھر گیس کے سلنڈرز خریدنے پڑتے ہیں. لکڑی اور گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے یہ جانتے ہیں بول کے نمائندے اللہ دیتا سے, بتائیے گا. جی, سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد کے مضافاتی علاقے 12 کوہ میں گیس پریشر کی کمی ہو گئی ہے, جس وجہ سے شہریوں کو یا تو مہنگے داموں گیس سلنڈر خریدنے پڑتے ہیں یا تندور سے ناشتہ اور کھانا منگوانا پڑتا ہے. شہری ہمارے سے موجود ہیں, بتائیے گا گیس پریشر کمی کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ گیس کی پریشر کی کمی کی وجہ سے کافی ساری مشکلات ہیں. جس ٹائم بچے اسکول جاتے ہیں اس ٹائم گیس ہوتی نہیں ہے, اور باہر سے اگر نان روٹی خریدنی پڑ جائے تو وہ بھی مہنگے داموں مل رہی ہے ہمیں. پچھلے سال اگر سلنڈر کی ہم بات کریں تو یہی سلنڈر ہمیں 1800 سے 2200 تک مل رہا تھا. آج وہی سلنڈر ہمیں تقریباً 4500 4000 میں مل رہا ہے. اور جو انہوں نے سرکار نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے اس کا گیس کا ٹوٹل 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے گیس آ رہی ہے, جو 8 گھنٹوں میں گیس آ رہی ہے اس کا بھی پریشر کوئی نہیں. ایک طرف تو مہنگے داموں گیس خریدنی پڑتی ہے, جو پچھلے سال 2200 سے لے کر 2400 روپے سلنڈر تھا, یہ 15 کلو کا. جو بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں سرکاری ایمبولینسز نہ ہونے کے برابر ہیں. مریضوں کو پرائیویٹ ایمبولینسز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. سرکاری ایمبولینسز صرف بااثر افراد کے لیے دستیاب ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے تابش بٹ کی رپورٹ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਤੇ ਤਲਕਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, तो दूसरे बंदे प्राइवेट ही इस्तेमाल करने हैं. वैसे तो यहाँ पे सर्विस में आ जाएं तो डॉक्टर भी बात सुनना से इनकार कर देते हैं. हम आते हैं बस अभी बैठो, घंटा घंटा मरीज़ को लेके बैठना पड़ता है. जब जाना हो तो प्राइवेट करके निकलना पड़ता है. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही. कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ. किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.